آج ہم سندھ اسمبلی کے ایک کافی اہم قانون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 2019 میں منظور ہوا سندھ انجرڈ پرسنز کمپلسری میڈیکل ٹریٹمنٹ ایکٹ۔ اسے عمر ایکٹ بھی کہتے ہیں نا۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری متن موجود ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بنیادی نکات کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ اہم ہے سمجھنا کہ یہ قانون لایا کیوں گیا۔ اصل میں ایک بڑی غلط فہمی تھی کہ اسپتال پولیس کارروائی یا میڈیکو لیگل مکمل ہونے تک علاج نہیں کر سکتے۔ یہ قانون اسی کو ختم کرتا ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ زندگی بچانا پہلی ترجیح ہے، اور شہری کا فرض بھی ہے کہ مدد کرے۔ صحیح۔ تو اس قانون کی سب سے آپ کہہ لیں کہ کلیدی بات کیا ہے جو پہلے نہیں تھی؟ دیکھیے، سب سے اہم تبدیلی ہے سیکشن 3۔ بہت واضح ہے۔ جی۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسپتال، سرکاری ہو یا نجی، کسی بھی زخمی کو لایا جائے تو فوری علاج سے انکار نہیں کر سکتا۔ انکار نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بہانہ نہیں، جیسے پولیس رپورٹ کا انتظار یا بالکل نہیں، نہ پولیس رپورٹ، نہ پیشگی پیسے مانگنا، کوئی تاخیر نہیں۔ یہ ہسپتال کی قانونی ذمہ داری ہے، فوراً علاج شروع کرنا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہ جو ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے، اگر زخمی یا اس کے ساتھ والے فوری پیسے نہیں دے سکتے تو خراجات کا کیا ہوگا؟ جی، قانون نے اس کا بھی حل دیا ہے۔ جو ابتدائی لازمی علاج ہے نا، جان بچانے تک کا خرچہ، وہ وہی اسپتال اٹھائے گا۔ اچھا، وہی ہسپتال؟ نجی بھی؟ ہاں، نجی بھی۔ قانون کہتا ہے کہ بعد میں محکمہ صحت سندھ ان اخراجات کی ادائیگی کرے گا، نجی ہسپتال کو انڈیمنیفائی کرے گا۔ جب حالت بہتر ہو جائے تو سرکاری ہسپتال منتقل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو اپنے خرچے پہ نجی میں رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پیسوں کی وجہ سے علاج نہیں رکے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو اکثر رکاوٹ بنتی ہے، لواحقین کی رضامندی کا انتظار، اس بارے میں کچھ ہے؟ جی بالکل، سیکشن 4 اسی بارے میں ہے۔ اگر ڈاکٹر کو لگے کہ حالت نازک ہے اور رضامندی لینے میں دیر کرنے سے جان جا سکتی ہے، تو وہ بغیر رضامندی کا انتظار کیے علاج شروع کر سکتا ہے۔ صحیح، ترجیح زندگی بچانا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جس سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، پولیس کا کردار۔ اکثر لوگ مدد کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں پولیس کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن سیکشن 6 اور 8 اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ واضح کہتے ہیں کہ پولیس یا کوئی بھی ادارہ علاج میں مداخلت نہیں کرے گا۔ مداخلت نہیں کرے گا؟ جی، اور زخمی سے تفتیش بھی نہیں کر سکتے جب تک ڈاکٹر نہ کہے کہ اب مریض خطرے سے باہر ہے، اور وہ بھی ہسپتال کی اجازت سے۔ اور سب سے اہم بات، زخمی کو علاج سے پہلے یا دوران میں پولیس اسٹیشن نہیں لے جایا جا سکتا۔ اچھا، تو پولیس کی مداخلت پر تو واضح پابندی ہے، لیکن وہ شخص جو مدد کرتا ہے، جو زخمی کو ہسپتال لاتا ہے، اس کا کیا؟ اس کے لیے بھی تحفظ ہے۔ سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ جو شخص زخمی کو لاتا ہے اسے پولیس یا کوئی ادارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ ہراساں نہیں رہے گا، یعنی بار بار بلانا، پوچھ گچھ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غیر ضروری سوالات نہیں، گواہ بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ہسپتال اس کا نام، پتہ، فون نمبر، شناختی کارڈ کا ریکارڈ ضرور رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مدد کرنے والوں کے لیے بہت اطمینان کی بات ہے۔ اچھا، ہسپتالوں پر علاج کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ جی ہاں، کچھ اور بھی ہیں۔ جیسے سیکشن 5 کہتا ہے کہ ہر ہسپتال کم از کم 2 ایمبولینس ہر وقت تیار رکھے، پوری طرح لیس۔ اور سیکشن 15 کے تحت انہیں زخمیوں کا پورا ریکارڈ رکھنا ہے، الگ رجسٹر میں۔ حادثہ کیسے ہوا، کیا علاج دیا، خرچہ کون لایا، سب کچھ۔ اور یہ ریکارڈ؟ یہ ریکارڈ زخمی یا اس کے قانونی وارث مانگے تو 14 دن میں دینا ہوگا۔ یہ سیکشن 16 ہے۔ اور اگر کوئی ہسپتال ان سب باتوں پر عمل نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ صرف باتیں یا کوئی سزا بھی ہے؟ نہیں، سزا ہے۔ سیکشن 10 میں خلاف ورزی پر 3 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں۔ اوہ، یہ تو سنجیدہ ہے۔ جی، اور سماعت سیشن کورٹ میں ہوگی۔ قانون میں آگاہی مہم کا بھی ذکر ہے نا؟ سیکشن 17 میں شاید۔ ہاں بالکل، یہ محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں، ڈاکٹروں، نرسوں اور پولیس اہلکاروں میں سب میں اس قانون کے بارے میں شعور پیدا کرے، مہم چلائے۔ کیونکہ قانون بننا ایک بات ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا دوسری، جس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ کریں تو عامل عمر قانون کا مقصد ہے کہ زخمی کی جان بچانا،
اولین ترجیح ہو، ہر حال میں پیسے یا پولیس کارروائی رکاوٹ نہ بنے۔ بالکل۔ یہ ہسپتالوں کو ذمہ دار بناتا ہے اور عام آدمی جو مدد کرتا ہے اسے تحفظ دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بنیادی پیغام، پہلے زندگی پھر کارروائی۔ انسانی جان سب سے قیمتی ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت مثبت ہے، ایک اچھا قدم ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا ہے، عملی طور پر کتنا مؤثر ہے؟ مطلب زمین پر کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں ہسپتالوں کو، لوگوں کو یا اداروں کو؟ اس قانون کے باوجود شاید اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔